اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ماہ ربیع الاول کا مہینہ جا رہا ہے اور مسلمانوں کے لیے عید کا سماں ہے، بلکہ حقیقی عید ہے۔ جس طرف دیکھیں سرکار دو عالم کی آمد کے سلسلے میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، لائٹیں جل رہی ہیں، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور حقیقت بھی ہے کہ مسلمانوں کی اصل حقیقی عید جو ہے وہ سرکار دو عالم کا ظہور اقدس کی نسبت سے ہے۔ اس کائنات میں اگر سرکار دو عالم کا ظہور نہ ہوتا تو کائنات میں عید کے لفظ کو دیکھا ہی نہ جا سکتا، بلکہ یہ کائنات ہی تخلیق نہ ہوتی۔ یہ تو آمنہ کے لال کی مہربانی ہے اس کائنات پہ، احسان ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے آپ رحمت بن کے اس کائنات میں ظہور ہوا، اور خوش قسمتی ہے امت محمدیہ کی کہ ہم اس نبی کی امت میں ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو محبوب خدا ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے صاحبان ایمان، بے شک میں اور میرے ملائکہ اپنے محبوب پہ درود بھیجتے ہیں۔ اے صاحب ایمان، آپ بھی آؤ میرے ساتھ مل کے ہم اپنے محبوب پہ درود بھیجیں۔ تو صاحبان محترم، اللہ نے درود بھیجا سرکار دو عالم پہ، بھیج رہا ہے اور بھیجتا رہے گا۔ درود کو ہر بندہ اپنے فہم، اپنی عقل اور اپنی سمجھ سے سوچتا ہے، لیکن میرے بادشاہ کریم فرماتے تھے کہ درود عشق اور محبت کا نام ہے۔ درود اللہم صلی علی محمد والی محمد کا نام نہیں، یہ تو بظاہر ایک شریعت مطہرہ کی بات ہے۔ ہم رحمت بھیج رہے ہیں اس پہ جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ ہم کیا رحمت بھیجیں گے؟ ہمیں تو ان کی رحمت کی ضرورت ہے۔ صاحبان محترم، حقیقی درود یہ ہے کہ جب نور مصطفیٰ خلق ہوا تو اللہ اس وقت سے درود بھیج رہا ہے جب یہ کائنات نہیں تھی، زمین نہیں تھا، آسمان نہیں تھا، لوگ، کرسی، عرش، فرش، ملائکہ کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ تب سے اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے۔ یعنی حقیقت میں دیکھیں تو جب سرکار دو عالم کا ظہور ہوا، سرکار دو عالم کا نور خلق ہوا، جیسے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق ہوا۔ تو جب اللہ نے اپنے محبوب کا نور خلق کیا تو اس وقت جو محمد رسول اللہ کہا کہ تو میرا محبوب ہے، تو میرا رسول ہے، تو میری پہچان ہے، تو میری معرفت ہے، اس کو جس زمرے میں لے لیں، جس مرضی اینگل سے سمجھ لیں، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو کہا اور پھر درود بھیجا۔ درود یہ محبت اور پیار والے ہی جان سکتے ہیں کہ درود، حقیقی درود کیا ہے۔ جب کوئی عاشق اور معشوق آپس میں ملتے ہیں تو ان کو سمجھ ہوتی ہے۔ جس کے اندر عشق کی آگ لگی نہیں، جس کے اندر عشق مچلا نہیں، اس کو کیا پتا کہ درود کیا ہوتا ہے۔ یہ صرف عقل سے درود کو سمجھا نہیں جا سکتا صاحبان محترم۔ درود اس وقت شروع ہوا، درود اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا جب یہ کائنات نہیں تھی، جب عقل نہیں تھی، جب شعور نہیں تھا، جب کائنات زمین و آسمان موجود نہیں تھے۔ تب کون تھا؟ صرف اللہ اور اس کا محبوب تھا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب پہ درود بھیجا، یعنی درود اس لمحے بنا، درود اس لمحے بھیجا جب سرکار دو عالم کا نور خلق ہوا۔ تو یعنی اس کو عاشقان جو ہیں، صوفیاء جو ہیں، وہ اس صورت میں لیتے ہیں کہ درود اصل میں اللہ کی محبت اور پیار اور سرکار کی آمد میں جو لفظ بولے گئے، جو چیز پیش کی گئی، اس کو درود کہتے ہیں۔ یعنی اللہ نے رسول کی آمد اور ان کے بننے پہ، ان کے نور کے خلق ہونے پہ درود بھیجا۔ درود یعنی جشن، درود یعنی وہ میلاد جس کو ہم اپنی، جب اس جہان میں جب کوئی چیز نہیں تھی تو اس جہان میں اللہ نے اپنے محبوب کو درود بھیجا، تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ فرشتے کون سا درود بھیجتے ہیں؟ اور صاحبان ایمان کون سا درود بھیجتے ہیں؟ وہ اللہم صلی علی محمد والی محمد تو نہیں کہتے۔
کیا خیال ہے؟ ہماری سمجھ میں تو یہی ہے، یہ ہمارا درود ہے، مسلمانوں کا درود ہے۔ صاحبان محترم، اللہ کا درود اصل میں رسول کی آمد اور ان کے تخلیق ہونے کی خوشی میں جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، جو بھیجا، جو خدمت میں پیش کیا، اس کو درود کہتے ہیں۔ یعنی درود حقیقت میں سرکار کی آمد اور جشن کا نام ہے۔ اگر ہم درود بھیجیں اور رسول کے میلاد کا انکار کریں تو مجھے بتلائیں، کیا وہ درود سرکار دو عالم کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ہم محبت اور عشق میں اگر کسی مجازی کیفیت میں ہو جائیں تو پھر ہمیں کچھ ہوش نہیں رہتا۔ امام حسن علیہ السلام نے جب مجنوں سے پوچھا، قیس سے پوچھا کہ حکومت کس کو ملنی چاہیے، مجھے ملنی چاہیے یا امیر معاویہ کو ملنی چاہیے، خلافت کس کو ملنی چاہیے، تو اس نے برملا کہا کہ اے امام، مجھے نہیں پتا کس کو ملنی چاہیے، مجھے تو یہ پتا ہے کہ خلافت میری لیلا کو ملنی چاہیے۔ تو پھر امام حسن نے فرمایا، انت مجنون، کیا تو مجنوں ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے؟ تو صاحبان، اگر مجازی کیفیت میں ایک بندہ ہو جائے تو وہ اتنا مجنوں دیوانہ ہو جاتا ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ امامت اور خلافت کس کا حق ہے، وہ کہتا ہے میری لیلا کو دے دو۔ تو صاحبان محترم، جو رسول سے محبت کرتے ہوں گے، ان کو جھنڈیوں سے، ان کو دیے جلانے سے، ان کو لائٹیں لگانے سے تکلیف نہیں ہوگی، تکلیف اس کے دل میں ہوگی جس کے دل میں بغض رسول ہے، جو درود کا حقیقی منکر ہے۔ درود آمد رسول ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے، بھیجتا رہے گا، قیامت تک بھیجتا رہے گا۔ تو اللہ تو اپنے محبوب کی خوشی اور جشن پہلے دن سے لے کے قیامت تک اور اس کے بعد بھی بناتا رہے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ صرف درود قیامت تک پڑھے گا، یا اب درود نہیں پڑھ رہا، یا پہلے درود نہیں تھا پڑھ رہا؟ جب ذات پہلے لمحے سے لے کے سرکار دو عالم کے اب تک درود بھیج رہی ہے، درود بھیجنے کا مطلب ہے خوشی منا رہی ہے۔ جب اللہ اپنے محبوب کی آمد اور خلق کی خوشی ہر لمحے منا رہا ہے، فرشتوں کو کہہ رہا ہے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، ایمان والوں کو کہہ رہا ہے میرے ساتھ شامل ہو جاؤ، تو پھر مجھے اور آپ کو کیوں تکلیف ہو؟ جس محبت میں اللہ راضی ہے، جس پیار میں اللہ راضی ہے۔ تو صاحبان محترم، ہمیں درود خوشی، رسول کی آمد کی خوشی میں مرحبا کہنا چاہیے، اس میں شامل ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں جلن سے شرک اور بدعت کے نعرے لگا کے رسول کے ان گروپ میں شامل ہو جائیں، ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو رسول کے ساتھ بغض رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی عقیدت نہیں مانتی تو اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو رکھیں۔ دل نہیں مانتا تو یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اس کو شرک اور بدعت کے زمرے میں لے رہے ہیں۔ اپنے اندر غور کریں، کیا میرے اندر ایمان ہے؟ یاد رکھیے گا، ایمان اللہ کو ماننے کا نام نہیں، ایمان محبت رسول کے ساتھ مشروط ہے۔ جب کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آپ اللہ سے محبت نہ کریں گے، یہ بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے، تب تک آپ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اور جس کو جس سے پیار ہوگا، جس کو جس سے پیار ہوگا، وہ اس میں نقص نہیں نکالے گا، وہ اس کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ محبت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ نے کس مذہب کے تحت اپنے محبوب سے محبت کی؟ وہ تو مالک و مختار ہے، وہ تو قادر مطلق ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کو کیا پڑی تھی اپنے محبوب سے محبت کرتا، اپنے محبوب سے پیار کرتا، اپنے محبوب پہ درود بھیجتا؟ اس کو کیا ضرورت تھی؟ درود اصل میں رسول کی آمد اور رسول کی جشن کی خوشی کا نام ہے، اور اس بندے کو درود پڑھنا چاہیے جو رسول کی آمد اور رسول کی ولادت پہ خوش ہوتا ہے، رسول کی بعثت پہ خوش ہوتا ہے، جو رسول کی آمد پہ جھنڈیاں دیکھ کے یا خوشی دیکھ کے پوری کائنات خوشی منا رہی ہے۔ عرش فرش لو، اگر آپ کو اللہ نظر دیکھے، اللہ نظر عطا کرے، آپ کے دل کے پردے دور ہوں، تو پھر عرش پہ نظر ڈال کے دیکھیں کہ آج اللہ بھی خوشی منا رہا ہے۔ اللہ تو پورا سال ہی خوشی منا رہا ہے۔ اللہ یہ کائنات جب نہیں بنی تھی تب بھی رسول کی آمد کی خوشی منا رہا تھا، اپنے محبوب کی درود بھیج رہا تھا۔ درود اصل میں محبت، پیار، عشق اور رسول کی آمد کا نام ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی درود اور حقیقی محبت نصیب کرے اور ایمان کی حلاوت نصیب کر کے سرکار کی غلامی میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔